بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا صدق الله العظيم محترم بزرگ و عزیز دوستو، کس زبان سے ہم اللہ جل جلالہ و من والہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم گنہگاروں پر رحم فرما کر کرم فرما کر رمضان کا مبارک مہینہ عطا فرمایا، روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس میں قرآن کے پڑھنے اور سننے کا اللہ تعالیٰ نے موقع عطا فرمایا، اور آج قرآن پاک کی تکمیل کی سعادت اللہ پاک نے ہم سب کو عطا فرمائی۔ قرآن پاک کوئی ختم کرنے کی چیز نہیں ہے، قرآن پاک ایسی چیز ہے جس پر زندگیاں ختم کی جائیں، قرآن پاک ایسی چیز ہے جس پر زندگیاں ختم کی جائیں۔ قرآن پاک کے ساتھ ہمارا تعلق اور قرآن پاک کے ساتھ ہماری وابستگی یہ انتہائی ضروری چیز ہے، اس لیے کہ یہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ یہ قرآن دستور حیات ہے، یہ قرآن زندگی گزارنے کا طریقہ سکھانے والی کتاب ہے، لیکن ہم نے اس کو مردوں کے ایصال ثواب کے لیے، یا گھروں کی ٹھنڈک کے وقت میں قرآن خوانی کے لیے، یا پھر دلہن کو رخصت کرتے وقت ہدیے میں دینے کے لیے، یا پھر طاقوں میں سجا کر رکھنے کے لیے، الماریوں کی زینت بنانے کے لیے ہم نے اس کو اختیار کر لیا ہے، جبکہ یہ قرآن ہماری ہدایت کے لیے بھیجا گیا کلام ہے، ہمارے لیے رہنمائی کرنے والا کلام ہے۔ اس لیے کہ اگر اس کے ذریعے سے ہم رہنمائی حاصل کریں گے تو اس سے وہ رہنمائی ملے گی جو رہنمائی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی فرما رہے ہیں۔ تو اس لیے قرآن پاک سے ہمارا تعلق مضبوط سے مضبوط تر ہونا چاہیے، اس لیے کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے جس دن میں ہم سب کو اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، ہم سب کو اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے اور اپنی زندگی کا حساب و کتاب دینا ہے۔ اس وقت میں قرآن میں موجود ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام اگر ہمارا تعلق قرآن کے ساتھ مضبوط نہیں رہا، ہم نے قرآن کے ساتھ اپنا رشتہ نہیں جوڑا، قیامت کے دن اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام خدا کی بارگاہ میں، خدا کی عدالت میں شکایت کریں گے ہماری، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، پیغمبر کہیں گے پروردگار میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن سے اپنا تعلق ختم کر لیا، قرآن سے اپنا رشتہ وابستہ رکھنے کو ضروری نہیں سمجھا۔ تصور کر کے دیکھیں، قیامت کے دن ہمارا سب سے آخری سہارا ہمارے آقا و مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور انہی کی سفارش کے سہارے ہم کامیاب ہو سکیں گے۔ اگر وہی جن کے سہارے کامیابی کا صحرا ہے وہی ہماری شکایت کریں گے تو پھر ہمارا کیا ٹھکانہ ہوگا؟ پھر ہم کیسے بچ پائیں گے اللہ سے، اور کیسے بچ پائیں گے اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے؟ تو اس لیے قرآن پاک کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط سے مضبوط تر ہونا چاہیے۔ آج یہ تکمیل قرآن کا موقع ہے، تکمیل قرآن کی مجلس ہے، یہ بڑی مبارک مجلس ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے حدیثوں میں بڑی بشارتیں سنائی ہیں، ختم قرآن کے موقع پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو اس مجلس میں ہم اس بات کی نیت کر لیں اور اس بات کا عزم کر لیں اور پکا ارادہ کر لیں کہ قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہوگا، ہم قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑیں گے، قرآن کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کریں گے۔ زیادہ لمبی بات کرنے کا موقع نہیں ہے، اس لیے کہ مجھے ایک اور جگہ بیان کرنا ہے، تو کچھ دیر میں دو تین باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کر کے اپنی بات ختم کر دوں گا۔ قرآن پاک کے بھی ہم پر حقوق ہیں، قرآن پاک کے بھی ہم پر حقوق ہیں۔ اگر قرآن کا ہم حق ادا نہیں کریں گے تو جیسے اور چیزوں کے حقوق ہیں اور انسانوں کے حقوق ہیں،
ادا نہیں کیے جائیں گے تو خدا کے ہاں پکڑے جائیں گے۔ اسی طرح قرآن پاک کے بھی حقوق ہیں، ان حقوق کو اگر ہم نے ادا نہیں کیا تو کل خدا کے ہاں قرآن ایسا جھگڑارو ہے جس کا جھگڑا تسلیم کر لیا گیا، جس کا جھگڑا اللہ کے ہاں قابل قبول ہے، رد نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کی شکایت ہر حال میں قبول فرمائیں گے۔ تو اس لیے قرآن پاک کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہو، اس کے حقوق کے ادا کرنے کی ہم کوشش کریں۔ سب سے پہلا حق قرآن کا یہ ہے کہ ہم قرآن کو پڑھنے والے بنیں، قرآن کی تلاوت کریں۔ قرآن کی تلاوت، قرآن کے الفاظ کو پڑھنا یہ بذات خود مطلوب ہے، یہ بذات خود نیکی ہے کہ اس کے الفاظ کو پڑھیں گے تو بھی ثواب ملے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آدمی قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آدمی اپنی زبان سے الف لام میم 3 حرف ہیں، اس میں آدمی اپنی زبان سے کہتا ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کو 30 نیکیاں ملیں گی۔ الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے۔ تو اگر کوئی تلاوت کی نیت سے اپنی زبان سے قرآن کے ان حروف کو اپنی زبان سے ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 23 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ تو اس لیے قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام ہونا چاہیے۔ قرآن پاک کی تلاوت کا جہاں تک تعلق ہے، یہ اتنی اہم اور ضروری چیز ہے کہ اگر ہم قرآن کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لیں گے تو اس کے فائدے اپنی زندگی میں اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ بے شمار فائدے ہیں، بڑے فائدے حدیثوں میں اور علماء نے اپنی کتابوں میں لکھے ہیں کہ قرآن پاک کی تلاوت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی روزی میں برکت عطا فرماتے ہیں، زندگیوں میں برکت عطا فرماتے ہیں، گھروں سے شیاطین ختم ہو جاتے ہیں اور جنات اور جادو اور بلا کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں، محبتیں پیدا ہوتی ہیں، نفرتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ ہر گھر کا مسئلہ ہے۔ اگر ہم قرآن پاک کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لیں گے تو انشاءاللہ العزیز اس کی برکتیں اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اب رمضان کا یہ مبارک مہینہ کچھ دن اس کے باقی ہیں۔ ہر آدمی جس کو قرآن پڑھنا آتا ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ رمضان میں کم سے کم یہ قرآن تو ختم کروں۔ ہر ایک کی تمنا ہوتی ہے جس کو پڑھنا آتا ہے۔ تو قرآن کے ساتھ تعلق رمضان میں ہمارا اور قرآن کو پڑھنے کا جو جذبہ رمضان میں ہمارے اندر پیدا ہوا ہے، یہ جذبہ رمضان کے ختم ہوتے ہی ختم نہیں ہو جانا چاہیے، بلکہ اب جو جذبہ پیدا ہوا ہے یہ زندگی کی آخری سانس تک باقی رہنا چاہیے۔ زندگی کی آخری سانس تک ہم قرآن کی تلاوت کرنے والے بنیں، روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کا ہم معمول بنائیں۔ میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ روزانہ آپ 10 پارے پڑھیں، حسب سہولت جتنا ہو سکے، جتنا آپ پڑھ سکیں، 1 پارا، آدھا پارا، پاؤ پارا، یا ناغا نہ ہونے کے لیے کبھی آپ بہت زیادہ مصروف ہو گئے، پڑھنے کا آپ کو موقع نہیں ملا، 1 رکوع آپ پڑھ لیں، 1 رکوع آپ پڑھ لیں، لیکن کسی حال میں بھی قرآن کی تلاوت کے معمول میں ناغا نہ ہونے دیں۔ پابندی کے ساتھ روزانہ قرآن کی تلاوت ہو، اس کا ہم میں سے ہر ایک اہتمام کریں۔ اس مجلس میں نیت کر لیں، یہ بڑی مبارک مجلس ہے۔ کچھ مجلسیں ہوتی ہیں، کچھ بیٹھکیں ایسی ہوتی ہیں، محفلیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن مجلسوں میں کیے جانے والے ارادے اللہ تعالیٰ پورے کر دیتے ہیں، جن مجلسوں میں کیے جانے والے عزائم کو اللہ تعالیٰ پورا کرنا آسان فرما دیتے ہیں۔ تو اس لیے اس مجلس میں جتنے احباب شریک ہیں، مسجد کے اندر ہوں، باہر کے حصے میں ہوں، گھروں میں سننے والی خواتین ہوں، جہاں جہاں تک یہ آواز جا رہی ہے، میں ہر ایک سے گزارش کروں گا کہ قرآن پاک کے روزانہ تلاوت کے معمول کا اپنے آپ کو پابند بنائیں۔ کریں گے سب ساتھی انشاءاللہ؟ جن کو پڑھنا آتا ہے، بڑی سعادت کی بات ہے، بڑی سعادت کی بات ہے، خوش نصیبی کی بات ہے کہ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کا اگر ہم اہتمام کریں گے، انشاءاللہ العزیز اللہ کے کلام کا نور ہمارے اندر داخل ہوگا، اعمال کی توفیق ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا، اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا، اللہ کی محبت پیدا ہوگی۔ تو اس لیے یہ پہلا حق ہے قرآن کا کہ قرآن پاک کی تلاوت کی جائے۔ اب رہا مسئلہ ان لوگوں کا جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا،
اب وہ کیا کریں گے؟ ان کی چھٹی ہے؟ چھٹی ہرگز نہیں ہے، قرآن کا حق ہے۔ اگر آپ نے یہ حق ادا نہیں کیا، آپ تہجد گزار تھے، آپ بہت زیادہ قربانی دینے والے تھے، بہت بڑے سخی تھے، لیکن قرآن کا اگر حق آپ نے ادا نہیں کیا، کل خدا کے ہاں، خدا کی عدالت میں قرآن اپنا حق مانگے گا۔ اس وقت میں نہ ہماری تہجدیں کام آئیں گی، نہ ہماری سخاوت کام آئے گی، کچھ نہیں کام آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں قرآن کا جھگڑا تسلیم شدہ ہے۔ تو اس لیے قرآن پاک کے حق کے ادا کرنے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ بہت سارے لوگ ہیں، زندگی کا آخری حصہ گزر رہا ہے، زندگی کے آخری لمحے تک پہنچ چکے ہیں، خبر میں پیر لٹک رہے ہیں، لیکن اب بھی زندگی کا اتنا حصہ گزر جانے کے بعد بھی فکر ہے تو اس بات کی کہ مال کیسے بڑھایا جائے، فکر ہے تو اس بات کی کہ گھر کیسے اچھا سے اچھا میں تعمیر کر لوں، فکر ہے تو اس بات کی کہ اور دنیا کے اعتبار سے جو میری ذمہ داریاں ہیں وہ میں پوری کر لوں، لیکن دل کے کسی گوشے میں بھی اور ذہن کے کسی خانے میں بھی یہ خیال بھولے سے بھی نہیں آیا کہ قرآن مجھے پڑھنا نہیں آتا، میں بغیر سیکھے قرآن اگر دنیا سے چلا گیا تو اس کا حق میں کیسے ادا کر سکوں گا۔ سوچنے کی بات ہے، ہر آدمی کے سوچنے کی بات ہے۔ کسی کو چھٹی نہیں ہے، کسی کو چھٹی نہیں ہے۔ سال میں 2 مرتبہ کم سے کم قرآن کا ختم کرنا یہ قرآن کا حق ہے۔ وہ حضرات اچھی طرح ذہن میں یہ بات لا لیں جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، زندگی کے کتنے سال گزر گئے، اتنے سال کے 2 مرتبہ کا حق اگر ہم نے ادا نہیں کیا تو اللہ کے یہاں کیا جواب دیں گے؟ اللہ کے یہاں کیا جواب دیں گے؟ تو اس لیے بڑی معذرت کے ساتھ، ادب کے ساتھ میں عرض کروں گا، آپ عمر کے کسی بھی حصے میں ہو، آپ عمر کے کسی بھی حصے میں ہو، نوجوان ہیں تو میں تو ان سے ادباً درخواست کروں گا کہ آپ کو اللہ نے جوانی میں اگر احساس عطا فرما دیا ہے، آپ ان باتوں کو سن رہے ہیں تو آپ اس مجلس میں نیت کر لیجئے کہ کسی طریقے سے بھی زندگی کے ہر مرحلے میں قرآن کو سیکھوں گا، قرآن کو سیکھ کر روزانہ پڑھنے والا بنوں گا۔ زبان پلٹ رہی ہے اور اچھے سے ذہن موجود ہے، زبان پر حروف اچھے سے ادا ہو رہے ہیں، یہ عمر ہے آپ کی، آپ سیکھیں اس کو۔ روزانہ کوئی نہ کوئی وقت فجر کے بعد کا یا عشاء کے بعد کا یہاں ہوگا انتظام بالغان کا، یا نہیں ہوگا تو آپ کسی عالم دین سے درخواست کیجیے کہ کوئی وقت آپ فارغ کریں، میں قرآن سیکھنا چاہتا ہوں، اللہ کا کلام پڑھنا چاہتا ہوں۔ آپ ان کا فارغ وقت مانگ کر ان کے پاس جا کر قرآن پاک سیکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، خود بھی سیکھنے کی کوشش کریں، اپنی اولاد کو بھی قرآن کی تعلیم دینے کی کوشش کریں۔ دنیاوی تعلیم ضرور دیں، آپ منع نہیں ہیں، لیکن آپ اپنے بچے کو انجینئر بنائیں منظور ہے، آپ اپنے بچے کو ڈاکٹر بنائیں منظور ہے، لیکن وہ مسلمان باقی رہے یہ بھی تو ضروری ہے، وہ مسلمان باقی رہے یہ بھی تو ضروری ہے۔ آپ نے اس کو سب کچھ بنا دیا دنیا کے اعتبار سے، لیکن وہ نہ مسلمان رہا نہ اس کا اسلام باقی رہا، تو کیا فائدہ ہوا اسی تعلیم کا؟ کیا فائدہ ہوا اسی تعلیم کا؟ تو اس لیے ہر حال میں آپ دنیاوی تعلیم ضرور دیجئے، لیکن اس سے کروڑہ درجے زیادہ ضروری ہے کہ آپ ان کو قرآن کی تعلیم دیں، آپ ان کو قرآن کی تعلیم دیں۔ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اس دور میں کفر پڑھایا جائے گا آپ کو، شرک پڑھایا جائے گا آپ کو، اپنے آپ کی جو اولاد پڑھے گی اب آگے چل کر، یہ باقاعدہ قانونی طریقے پر کفر آپ کو پڑھایا جائے گا، قانونی طریقے پر شرک آپ کو پڑھایا جائے گا۔ اگر ان مکاتب میں اور مدارس میں آپ اپنے بچوں کو بھیج کر دینی تعلیم نہیں دیں گے تو وہ دن دور نہیں ہے کہ نام اس کا عبداللہ ہے لیکن کام عبداللہ کا نہیں رہے گا۔ نام اس کا عبداللہ ضرور ہے، کام عبداللہ کا نہیں رہے گا۔ وہ ظاہری اعتبار سے مسلمان کے گھر میں ہے لیکن اس کا دل دماغ مسلمان کا نہیں رہے گا، اور چاہا یہی جا رہا ہے۔ ہم آپ سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ کسی بھی اسکول میں آپ اپنے بچے کو پڑھائیں، ضرور پڑھائیں، جا کر وہ کفر ہی پڑھ کر آئے، شرک ہی پڑھ کر آئے، لیکن 1 گھنٹہ ہر حال میں لازمی طور پر، فرض عین کے طور پر، آپ چھوٹا بچہ ہے تو مکتب میں بھیجیں،
بڑا ہے تو بالغان کے شعبے میں داخل کریں، 1 گھنٹہ وہ یہاں آ کر پڑھے گا تو اسکول میں جو کفر کا شرک کا وائرس اس کے اندر داخل ہوا ہے، یہ مکتب اس کے لیے اینٹی وائرس کا کام کرے گا۔ وہ وائرس ختم ہوگا، وہ غلط عقیدے ختم ہوں گے، وہ غلط عقیدوں کا اس کا ازالہ ہوگا۔ تو اس لیے ہر حال میں اپنے بچوں کو مکتب سے جوڑیں، ہر حال میں اپنے بچوں کو دینی تعلیم دیں۔ مسجد کے اطراف میں جتنے گھر ہیں، ان گھروں میں جتنے چھوٹے بچے ہیں، مسجد کے مکتب سے ان کو جوڑنا چاہیے۔ بچہ چھوٹا ہے تو مسجد کے مکتب میں آنا چاہیے، 7-8 سال کی بچی ہے تو مسجد میں آنا چاہیے۔ اب اس سے اوپر کی بچی ہے تو ان کے لیے مستورات کا ایک مکتب قائم ہونا چاہیے، محلے میں مستورات کا مکتب ہونا چاہیے کہ اس کی نگرانی ہو اور باقاعدہ تجوید کے ساتھ قرآن پڑھائے جائیں۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، بڑی اہمیت کے ساتھ آپ سے بات عرض کر رہا ہوں، اس لیے کہ یہ مجمع پھر شب قدر ہی میں ملے گا، یہ مجمع پھر شب قدر ہی میں ملے گا۔ اللہ کرے میں آپ سے یہ امید کر سکوں کہ آپ کل بھی اتنے افراد مسجد میں آئیں، نماز پڑھیں۔ آپ ایسا نہیں ہے کہ رمضان اب ختم ہو گیا، تراویح اب نہیں ہوگی، تراویح ہوگی، نمازیں ہوں گی۔ تو اس لیے رمضان کی جو تربیت ہے، اس تربیت کو باقی رکھنے کی ہم کوشش کریں گے سب ساتھی انشاءاللہ۔ نوجوانوں سے بطور خاص عرض کروں گا، بہت بدنام ہو گیا اسلام، بہت بدنام ہو گیا اسلام، اور اس کے لیے سبب ہم بنے، ہم سے بڑا منحوس کون ہے؟ اس کے لیے سبب ہم بنے، ہم سے بڑا منحوس کون ہے؟ میں اپنے آپ کو بدنام کر لیتا، اپنے خاندان کو بدنام کر لیتا، یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، ہماری وجہ سے اسلام بدنام ہوا ہے، مسلمان بدنام ہوئے ہیں، کتنے بڑے افسوس کی بات ہے۔ تو اس لیے اس کا اہتمام کریں۔ بطور خاص عرض کروں گا کہ اپنے آپ کو قرآن سے جوڑنے کی کوشش کریں۔ پہلا حق ہے قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں، دوسرا حق ہے اس کو سمجھ کر پڑھیں۔ بے سمجھے پڑھیں گے تب بھی آپ کو ثواب ملے گا، لیکن یہ صرف ثواب حاصل کرنے کی کتاب نہیں ہے، یہ تو زندگی کی رہبری کرنے والی کتاب ہے۔ اللہ نے اس میں زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے، اگر وہ طریقہ ہم معلوم نہیں کریں گے تو کیسے زندگی گزاریں گے؟ تو اس لیے سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں۔ کسی عالم دین کی نگرانی میں ماشاءاللہ بڑی سے بڑی تفسیریں موجود ہیں، چھوٹی سی چھوٹی تفسیریں موجود ہیں، ہر زبان میں تفسیریں ملتی ہیں، لیکن اچھی طرح ذہن میں آپ یہ بات رکھیں، کسی مستند عالم کی نگرانی میں پڑھیں، خود سے پڑھیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے۔ اس لیے کسی عالم دین کی نگرانی میں پڑھیں۔ عالم دین کی نگرانی میں پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ ان کو سامنے بٹھا کر آپ میں پڑھ رہا ہوں آپ سنیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ عالم دین کی نگرانی میں پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان سے رابطہ رکھیں کہ کس کی تفسیر پڑھوں، کس کا ترجمہ قرآن پڑھوں اور کس طرح میں اس کو پڑھوں۔ ان سے آپ ٹریننگ لیں، تربیت لیں، پھر اس کے بعد آپ پڑھتے رہیں۔ کہیں آپ الجھ گئے، مطلب آپ کو سمجھ میں نہیں آیا، تو آپ اپنے ذہن پر زور لگا کر اپنی طرف سے مطلب پیدا کرنے کی کوشش نہ کر کے اس عالم دین سے رجوع کریں کہ یہاں مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس سے آپ رجوع کریں گے تو وہ صحیح بات آپ کو بتائے گا۔ ورنہ تو اب حال ایسا ہے کہ ہر آدمی عالم بنا ہوا ہے، ہر آدمی مفتی بنا ہوا ہے، ہر ایک اپنی ذہن کی بات چلا رہا ہے۔ تو اس لیے عالم دین سے رجوع کریں، اور اس طرح اچھی طرح یہ بات بھی یاد رکھ لیں، جیسے ہوتا ہے کہ ہمارا خاندان کا گھریلو یہ ڈاکٹر ہے، ہمارا پہچان کا یہ انجینئر ہے، ہم نے بھی اپنا گھر اسی کی انجینئرنگ میں بنایا تھا، اور ہمارے باپ دادا کا گھر بھی اسی نے بنایا تھا، اور ہمارے دوست احباب کو بھی ہم اسی کا پتہ دیتے ہیں۔ اسی طرح ہمارا ذاتی کوئی عالم بھی ہونا چاہیے، کسی کے ساتھ ہمارا خاص تعلق ہونا چاہیے کہ ہر معاملے میں ہم اس سے رہبری حاصل کریں، ہر معاملے میں اس سے رجوع ہوں، تو کریں گے انشاءاللہ۔ یہ دوسرا حق ہے قرآن سمجھ کر پڑھنا۔ آج سے اس مجلس میں نیت کر لیں کہ کسی عالم دین کی نگرانی میں آسان سے آسان تفسیر، آسان سے آسان ترجمہ ہم پڑھنے کی کوشش کریں، لیکن نگرانی کسی عالم کی ضرور ہونی چاہیے۔ 2-4 نام میں آپ سے عرض کر دوں گا۔ حضرت مولانا یونس صاحب پالنپوری دامت برکاتہم، ان کی تفسیر ہے، ترجمانی ہے قرآن کی، ریاض القرآن اس کا نام ہے۔ یا حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی کتاب ہے آسان ترجمہ قرآن۔
یہ حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب رحمانی دامت برکاتہم کی کتاب ہے، اس کا بھی نام آسان ترجمہ قرآن۔ اس طرح کسی عالم سے آپ پوچھ کر کوئی تفسیر مطالعہ کریں، مطالعہ کر کے معلوم کریں کہ ہمارا خدا ہم سے کیا کہہ رہا ہے، ہمارا خدا ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ کسی دوست کا کوئی خط آیا، بے چین رہتا ہے آدمی کہ معلوم کریں اس نے کیا لکھا ہے، کیا بھیجا ہے۔ پڑھنا نہیں آتا تو پڑھنے والے سے رجوع کر کے بھائی ذرا پڑھ کے سناؤ، تو اس طرح بے چین رہتے ہیں۔ یہ تو اللہ کا پیغام ہے، اللہ کا کلام ہے جو اللہ نے ہمارے پاس بھیجا ہے، لیکن ہم اسے سمجھنے کی کوئی فکر ہی نہیں کرتے ہیں۔ تو اس لیے یہ دوسرا حق ہے۔ تیسرا حق ہے کہ اللہ کے اس کلام میں جو احکامات بیان کیے گئے ہیں ان احکامات پر خود اپنی ذات سے عمل کرنا اور ان احکامات کو اللہ کے بندوں تک پھیلانا اور عام کرنا، یہ بھی ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ یہ بھی ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ ہم خود بھی معلوم کریں اور خود بھی عمل کریں اور اللہ کے بندوں تک اس کے احکامات کو پھیلانے کی کوشش کریں۔ اس کے لیے آسان طریقہ میں آپ سے عرض کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج کے اس گئے گزرے زمانے میں اور ان فتنوں کے زمانے میں دعوت و تبلیغ کا یہ کام اللہ تعالیٰ نے کشتی نوح کی طرح اس کو بنایا ہے۔ اس کے ساتھ اپنے نوجوانوں کو جوڑنے کی کوشش کریں۔ ہمارا نوجوان اس کام کے ساتھ جڑ جائے گا، انشاءاللہ العزیز بڑے فتنوں سے اس کی حفاظت ہوگی، غلط راہ پر جانے سے وہ بچا رہے گا اور اس کے ایمان کی حفاظت ہوگی، اعمال کی حفاظت ہوگی۔ وہ مسجد والا بنے گا، اعمال والا بنے گا، اخلاق والا بنے گا، اخلاص والا بنے گا۔ اس کی فکر کریں، اس لیے کہ تقریباً 100 سال تبلیغ کو ہو رہے ہیں۔ جو آدمی جس نے بھی اخلاص کے ساتھ، صحیح اصول و آداب کے ساتھ اپنی اصلاح کی نیت سے کچھ نہ کچھ وقت اس میں لگایا ہے، اللہ نے اس کی زندگی میں تبدیلی لائی ہے۔ بے شمار زندگیاں شاہد ہیں۔ اس لیے اس بات کی بھی کوشش کریں اور اسی کے ساتھ ساتھ میں عرض کروں گا نمازوں کا اہتمام کریں، نمازوں کا اہتمام کریں۔ نماز مسلمان کی پہچان ہے۔ نماز اگر آپ نہیں پڑھتے ہیں تو ایک نہ ایک دن ہٹ جائیں گے راستے سے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے نبی نے فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، کہ بندے اور کفر کے درمیان میں نماز کے چھوڑنے کا فرق ہے۔ نماز پڑھ رہا ہے تو ایمان کی طرف ہے، نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو اس راستے کی طرف وہ آ گیا ہے، اب کسی نہ کسی دن اس گلی میں داخل ہو جائے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو اس لیے نمازوں کا ہم اہتمام کریں۔ نوجوانوں سے بطور خاص عرض کروں گا کہ نوجوان نمازوں کا اہتمام کریں، ہماری زندگی صحیح راستے پر رہے، غلط چیزوں سے ہم محفوظ رہیں۔ اس کے لیے کوئی پہاڑ پھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 5 وقت کی نماز صحیح طریقے سے سیکھ کر پابندی کے ساتھ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ العزیز ہمارا نفس ہمارے کنٹرول میں رہے گا، ہم اللہ کی حفاظت میں رہیں گے، اللہ تعالی ہماری رہبری فرمائیں گے۔ کریں گے بھی سب ساتھی انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے یہ باتیں آپ نے غور سے سنی ہوں گی اور عمل کا ارادہ بھی آپ نے کیا ہوگا۔ اللہ تعالی مجھے آپ کو، پوری امت مسلمہ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔